میرے پسندیدہ ٹاپک کے اوپر آئے. ابھی کل ہی آج 14 فروری کا دن بھی تھا. جی اور صرف مطلب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صرف عشق مزاجی نہیں، عشق حقیقی اور مزاجی کبھی الگ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. جی. اور اقبال کا اس کے بارے میں جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس کے بارے میں اقبال کیا دیکھیں، اقبال نے کبھی کچھ اس طرح کا تو نہیں لکھا 14 فروری کے اوپر یا ویلنٹائنس ڈے کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ وہ اقبال جو ہے وہ عشق حقیقی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور وہ عشق مجازی کا لبادہ پہناتے ہیں اپنے اشعار کو، اور اس سے پھر آپ جو معنی لے سکتے ہیں نا، وہ آپ بیسیکلی وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو آپ کو جب بھی اقبال کے جتنے اشعار ہیں نا، ان میں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اقبال کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ مے خانے کی بات ہوگی یا شراب طہور کی بات ہوگی. اب لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسی باتیں اقبال کر رہے ہیں، یہ تو غیر اسلامی سی باتیں. لیکن اس کو آپ نے عشق حقیقی میں دیکھیں گے تو آپ کو پوری پکچر چینج ہو جائے گی. صحیح بات ہے، بے شک. اور یہ جو ہوتا ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یعنی کہ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھ سے جو انفارمیشن ہے نا، آنکھ سے انفارمیشن ملتی ہے، دل سے نظر ملتی ہے. ٹھیک ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. انفارمیشن خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو اب اس پیرائن میں میں نے جو آج انتخاب کیا ہے، اقبال کی گل و بلبل کی جو طرح کی شاعری ہوتی ہے نا، وہ نہیں کرتے تھے اس طرح کی شاعری، لیکن وہ جو اپنا ایک غزلیں لکھتے رہے، ان میں سے ایک بڑی خوبصورت غزل ہے. اور اس غزل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک افغانی جو سنگر ہیں، ناشناس ان کا نام، آپ یوٹیوب پہ چاہیے گا، بڑی خوبصورت اس نے اس کو ہے، اور اس کے 4 ہی اشعار ہیں، بہت خوبصورت ہے. یہ اس کو آپ پڑھیے گا، ناشناس کے نام سے آپ سرچ کیجیے گا. اور وہ افغانستان کا ایک بہت بڑا سنگر تھا، اور اقبال کو وہ بہت اچھا پڑھتا تھا. پرانے پی ٹی وی کے دور میں ہم سنا کرتے تھے، تب وہ لگاتے تھے ٹی وی کے اوپر. وہ ریکارڈڈ آج کل بھی پڑھی ہوئی ہیں ناشناس کے نام سے. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اس کے کئی گانے بھی لوگوں نے بنائے. جی. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو دنیا ہے یہ گلزار ہست و بود ہے. ٹھیک ہے، اس کو بے پرواہی سے نہ دیکھو کہ بھائی آپ اس کو آبزرو بھی نہیں کر رہے. آپ دیکھو خدا نے کیا خوبصورت تخلیقات کی ہیں اس دنیا میں، کیا چرند پرند بنائے ہیں، کیا لینڈسکیپ بنائے ہیں، خصوصاً انسان، کیا انسان بنائے ہیں، کیا آپ یوں سمجھیں کہ سمندر بنائے ہیں. پھر آسمانوں کی طرف دیکھیں، بے شک، کہکشائیں ہیں، کیا آپ سمجھ لیں کہ چاند ستارے، ان سب کی آپ اس میں ڈیٹیلز میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے. میں آپ کو شرار کی میں نے بتایا تھا نا کہ شرار کہتے ہیں چنگاری کو. ٹھیک ہے، شرر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بڑا کریم ہے اقبال بے نوا لیکن عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور. کہ میں آپ کو ایک چنگاری ہی دے سکتا ہوں، باقی تو آگ آپ نے خود بھڑکانی ہے. ہمیں کہہ رہے شاعروں کو بے شک، کہ بھائی میں اپنے کلام سے ایک چنگاری ہی لگا سکتا ہوں، انقلاب تو آپ لوگوں نے لانا ہے. اب ہم لوگ نہ لائیں تو وہ پھر ان کا قصور نہیں ہے. تو کہتے آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ. چنگاری کتنی دیر رہتی ہے؟ صحیح بات، وہ تو بس ایک اسپارک ہوتا ہے، وہ آتا ہے اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو یعنی وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اور تو اس دنیا کو بڑی بہتر یعنی کہ اتنی توجہ سے نہیں دیکھ رہا، یعنی کہ تو بے دلی سے دیکھ رہا ہے. تجھے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا.
آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائے دار. ایسا نہ ہو کہ تجھے موت کا پروانہ آ جائے. اس سے پہلے پہلے جو تیرے پاس وقت ہے، جو تجھے قدرت نے دیا، جو تجھے خدا نے دیا، اس کا فائدہ اٹھا اور یہاں پہ کچھ کر کے جا. ٹھیک ہے نا. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں. اللہ تعالیٰ سے فرمایا. وہ ایک ان کا شاید انہی کا شعر ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. جیسے میں نے ابھی بولا نا کہ دل بینا بکر سودا سے چل، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے دل کی آنکھوں سے مومن کھول کے دیکھ، کھول کے آنکھیں. اللہ کے، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے کوہ طور پر کلی، طاقت ہو دین کی تو تقاضا کرے. ہیں اڑی لگا لی نا انہوں نے. یہ اڑ بیٹھ کی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو اڑ بیٹھ کے کہتے ہیں نا، اڑ بیٹھ. ٹھیک ہے، اڑی والی انہوں نے اڑی لگا لی. اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک تجلی ہی پڑی اور وہ بیہوش ہو. تو دل کی آنکھ سے جو ہے نا دیدار کرنا اپنے محبوب، یہ یعنی کہ خالق حقیقی کا یہ دل کی آنکھیں اللہ کھول دے. ٹھیک ہے نا. جب عشق سکھاتا ہے انداز خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہ. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. سمجھتے ہیں نا. سحری میں اٹھ کے اللہ کے یہاں اشک باری کرنی پڑتی ہے، رونا پڑتا ہے، تہجد پڑھنی پڑتی ہے، پھر انسان کے جو ہے نا وہ معاملات سیٹ ہوتے ہیں. وہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات بھی کہی تھی ابھی پچھلے دنوں کہ یا تو آپ شاہین ہیں یا کرگس ہیں. تو دونوں کے درمیان کی کوئی صورتحال نہیں. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار. محبوب کو اپنے اللہ تعالیٰ کو پیارش. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو بڑے بڑے انبیاء بھی تیرا دیدار نہیں کر سکے، لیکن میرا جو عشق ہے، شوق جو ہے وہ عشق سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار، میری تڑپ دیکھ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے. اور یہ ویلنٹائن ڈے والا محبوب نہیں ہے، یہ خالق حقیقی والا محبوب ہے. چھوڑے نا یہ بات سوچنے دے انسان کو سوچنے کا. ہاں. اب یہ آخر میں پھر کہہ رہے، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر. اب یہ محبوب کا جواب آ رہا ہے. محبوب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دید کروا، مجھے دید کروا، مجھے دید کروا. محبوب کیا کہتا ہے؟ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر پہ نقش کفے پایا. تو مجھے ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، ہر پھول کی خوشبو میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ہر آنکھ کے نور میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ہر لب کے تبسم میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ہر آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرے میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ہوا ہر چلنے والی ہوا میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ہر سمندر کی بوجھ میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ہر چڑی کے چہچہانے میں تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو تم اتنا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ تو کھولی ہے ذوق دید. ذوق دید ہونا ضروری ہے. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے ہے دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. تو جب تک وہ دیدہ دل وا نہیں ہے تو کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ. آپ اپنے یار کی نشانیاں دیکھیں، ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. صحیح بات. تو یہ ایک تھا جو آپ کے تھوڑا بہت جو ہے وہ دل کو تسلی کے لیے میں نے یہ پڑھا، ورنہ آج میرا ارادہ کچھ اور تھا، انقلابی قسم کے موڈ میں تھا. وہ جو لینن خدا کے حضور، وہ اس کے بعد یہ بھی انقلاب ہے ہماری قوم کو نا ہیلنگ کی. جی ہمارے پاپولر لیڈر کا بھی ذکر ہوا، تو خان صاحب نے بھی اپنی جو پہلی سپیچ کی تھی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ رحم پیدا کر. تو وہ رحم والی چیز جو ہے نا، اب اگر ہم محسوس کریں دیکھیں تو ہم اللہ کی رحم والی سائڈ پہ نہیں ہیں. بے شک آپس میں پیار محبت اتفاق کنسنسس لے کر آئے. بالکل. بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جس وقت ان کی اکانمیز تباہ ہو جاتی تھی نا، تو وہ لوگ کہہ کہ ہاں ہماری دشمنیاں تو ہیں لیکن اپنے بارڈر سے وڈرا کر کے اپنی قوم کو ہیل اپ کر. بے شک.
تو یہ ہماری ہیلنگ کا ٹائم ہے اور ایک اچھا ٹائم ہے. اللہ ہم لوگوں کو کامیاب کرے. بالکل. اور اللہ کرے کہ ہم سب اس ملک کو مل جل کے, چاہے کسی بھی نظریے کے ہوں, چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں, مل جل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. یہ ہمارے رفیع, یہ ہمارا سکھو پاکستان کا اینڈ ہے ہمارے شاہینوں کے لیے بھی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز ضرور لائک کیجیے گا, کامنٹ کیجیے, اپنے سوالات پوچھیے, ہم آپ کے سوالات کو اگلے سیشنز کے پھر ضرور ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.